لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. حسبنا الله ونعم الوكيل ونعم المولى ونعم النصير. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وخاتم النبيين سيدنا ومولانا بالقاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الله تعالى في القرآن الحكيم وهو أصدق الصادقين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. انما يريد الله ليذهب عنكم الرجس اهل البيت ويطهركم تطهيرا. بزرگان محترم، معزز سامعین کرام اور میرے نوجوان اور چھوٹے بھائیوں، عزاخانہ زہرا میں ایام عزائے فاطمیہ کی 5ویں اور آخری گفتگو، جس کا عنوان عورت کی عظمت سیرت حضرت زہرا کے آئینے میں. بہت ہی شکر گزار ہوں میں آپ تمام مومنین کا کہ آپ لوگوں نے اس کجمج بحث کو سنا، سراہا اور انشاءاللہ امید ہے کہ اس پر عمل پیرا بھی ہوں گے. یہ ہم سب کے لیے، اہل وطن کے لیے، ایک ایک فرد کے لیے شکر کا مقام ہے کہ شہزادی نے، اہل بیت علیہم السلام نے یہ توفیق عطا کی کہ ہم سب آج شب شہادت صدیق طاہرہ میں مجلس میں شرکت کر رہے ہیں اور مجلس عزا برپا ہوئی. چوتھے امام فرماتے ہیں کہ جب تمہارے ساتھ کوئی نیکی کرے، کوئی تمہارے ساتھ احسان کرے، یہ بھی ایک نیکی ہے میرے عزیزوں کی فرش عزا بچھ رہی ہے. جس بھی اعتبار سے، جس مومنین نے، مومنات نے حصہ لیا ہے، امام فرماتے ہیں جب بھی کوئی نیکی کرے اس کا شکریہ ادا کرو. میں شکر گزار ہوں ان تمام مومنین کا اور بالخصوص اپنے ہاشم بھائی کا کہ انہوں نے ہم اہل وطن کے لیے دور رہ کر وطن والوں کے لیے فکر کی، اور ہمیشہ فکر کرتے ہیں
کہ ہم اچھی سے اچھی خدمت اپنے وطن والوں کے لیے کر سکیں. شکر ادا کرنا چاہیے. مولا فرما رہے ہیں کہ جو کوئی بھی تمہارے ساتھ نیکی کرے اس کا شکریہ ادا کرو. جب کوئی نیکی کرے تو اچھائی میں اسے یاد کیا کرو. دوسری بات میں ہمیشہ اچھائی میں یاد کیا کرو. جب بھی تذکرہ کرو اچھائی میں تذکرہ کرو. تیسری بات امام فرماتے ہیں اور اس کے بعد جب بھی تم اللہ سے دعا کرو تو اپنے اور اللہ کے درمیان خلوص کے ساتھ اس کے لیے دعا کیا کرو. کوئی بھی نیکی کرے، ماں باپ نیکی کرے، بھائی بہن نیکی کریں، محلے والے نیکی کریں، وطن والے نیکی کریں، شہر والے نیکی کریں، مومنین نیکی کریں. کوئی بھی نیکی کرے، کوئی بھی احسان کرے تو خلوص کے ساتھ اس کے لیے دعا کیا کرو. یہ امام نے فرمایا ہے. تو میرے عزیزو، یہ ہمارے لیے خوش قسمتی ہے کہ آج ہم فرش عزائے زہرا پہ بیٹھے ہوئے ہیں اور جو بحث چل رہی ہے عظمت عورت کی، جو ہم آپ کو عورت کھلاتی ہے، جو ہمیں اور آپ کو پالتی ہے، اس کا مقام یہ ہے کہ اللہ نے اس کے قدموں میں جنت رکھی ہے. اللہ نے اس کے ساتھ احسان کرنے کا حکم دیا ہے، ورنہ انسان کی زندگی خراب ہو جاتی ہے، زندگی برباد ہو جاتی ہے. اور وہ خاتون جو خاتون جنا ہو، جو نورانی پیکر ہو، جس کے نور کو اللہ نے اپنے عرش پہ رکھا ہو، اس کی کیا عظمت ہوگی، اس کا کیا مقام ہوگا. یہی وجہ ہے میرے عزیزوں، شہزادی کی عظمت سمجھیے، شہزادی کا مقام سمجھیے. رسول فرماتے ہیں ما تکاملت النبوۃ لنبی حتی اقر لفضلها ومحبتها ومعرفتها. آپ دیکھیں عظمت شہزادی کی، کسی نبی کی نبوت پائے تکمیل تک نہ پہنچتی جب تک شہزادی کی محبت، شہزادی کی معرفت، شہزادی کی فضیلت کا اقرار نہ کر لیتے. یہ ہے عظمت شہزادی کی، یہ ہے مقام شہزادی کا. اور آپ دیکھیں یہ نبی کے سلسلے میں مقام ہے شہزادی کا، یہ عظمت ہے شہزادی کی کہ کسی بھی نبی کی، یہ کہا ہے جملہ، کسی بھی نبی کی نبوت پائے تکمیل تک نہ پہنچتی جب تک اس کی محبت، جب تک اس کی فضیلت، جب تک اس کی معرفت کا اقرار نہ کر لیتے. امامت کے سلسلے میں دیکھیے فضیلت شہزادی کی. خود وقت کا امام، ہمارے زمانے کا امام فرماتا ہوا نظر آتا ہے لی فاطمہ بنت رسول اللہ اسوۃ حسنہ. فاطمہ رسول کی بیٹی میرے لیے نمونہ عمل ہے. جو بیٹی وقت کے امام کے لیے نمونہ عمل ہے وہ ہمارے لیے کتنی بابرکت ہوگی. صلوات بھیجے محمد والے محمد پر. آپ سوچیں مقام، یہ عظمت ہے، یہ بلندی ہے. اور شہزادی کے لیے چھٹے امام فرماتے ہیں فاطمہ لیلۃ القدر، من عرف فاطمہ فقد ادرک لیلۃ القدر. میری جدہ شب قدر ہے،
جس کے اندر میری جدہ کی معرفت آ گئی اس نے شب قدر کو درک کر لیا۔ آپ دیکھیں شہزادی میں اور شب قدر میں کتنی مناسبت ہے۔ شب قدر 3 شبوں میں سے کوئی ایک شب ہے، چھپی ہوئی ہے نا، نہیں معلوم کسی کو، ان تینوں میں سے کوئی ایک ہے، کسی معصوم نے بھی نہیں بتایا، یہ راز ہے، اسرار الہی ہے، یہ راز پروردگار ہے کہ ان 3 راتوں میں سے کوئی ایک رات شب قدر ہے۔ شب قدر سے میری شہزادی کتنی مناسبت رکھتی ہے، شہزادی کی شہادت کی تاریخ بھی چھپی ہوئی ہے۔ جس طریقے سے تینوں شبوں میں عبادت کا حکم دیا گیا ہے، اسی طریقے سے علماء نے بھی کہا ہے جو بھی شہادت کی تاریخ ہے اس میں غم مناؤ۔ یہ عظمت ہے، شب قدر ہے شہزادی۔ جس طریقے سے شب قدر چھپی ہوئی ہے، اسرار ہے، راز پروردگار ہے، اسی طریقے سے آپ دیکھیں شہزادی کی قبر، وہ بھی پوشیدہ ہے، یہ بھی راز ہے۔ آیت اللہ مرشی نجفی کے والد نے عمل کیا کہ میں اپنی جدہ کی قبر کی زیارت کرنا چاہتا ہوں۔ امام خواب میں آتے ہیں کہ یہ اسرار الہی میں سے ہے، اگر تم چاہتے ہو میری جدہ کی زیارت کرنا، عورت کا مقام دیکھیے، اگر سیرت حضرت زہرا کے آئینے میں چلتی ہے، اگر تم چاہتے ہو میری جدہ کی قبر کی زیارت کرنا تو تم قم چلے جاؤ، فاطمہ معصومہ کی زیارت کر لو، تمہیں وہی ثواب ملے گا جو میری جدہ کی زیارت کا ثواب۔ یعنی اس کا مطلب یہ ہے فاطمہ معصومہ کی قبر کوئی معمولی قبر نہیں ہے، وہ قبر ہے جو جلوہ گاہ حضرت زہرا ہے۔ اسی لیے تو معصومین نے فرمایا ہے جس نے فاطمہ معصومہ کی قم میں زیارت کی اس کے اوپر جنت واجب ہے۔ جب عورت آئینہ سیرت حضرت زہرا میں چلتی ہے تو اس کی قبر کا مقام یہ ہوتا ہے، اگر زائر زیارت کر لے تو معصوم جنت کی ضمانت لیتے ہیں۔ صلوات بھیجے محمد والے محمد۔ تو یہ مقام، یہ عظمت ہے شہزادی کا، یہ بلندی ہے شہزادی کی، اور یہی شہزادی ہیں کہ جس وقت یہ آیت نازل ہوئی، اور یہ بات میں جلال الدین سیوطی اہل سنت کے معتبر عالم دین مفسر قرآن، وہ اپنی کتاب میں لکھتے ہیں کہ جب وَآتِ ذَل قُرْبَى حَقَّهُ کی آیت نازل ہوئی، رسول کے پاس آئے جبرائیل یہ آیت لے کر، تو رسول اللہ نے سوال کیا، اے جبرائیل یہ حق میں کسے دوں؟ یہ فدق کے سلسلے میں، فدق، اور کون سا حق دوں؟ تو جناب جبرائیل نے کہا فدق اپنی بیٹی فاطمہ کو دو۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ اہل سنت کے جلیل القدر عالم دین جلال الدین سیوطی اپنی کتاب در منصور میں فرماتے ہیں۔ اور اس کے بعد رسول اللہ نے جب یہ آیت نازل ہو گئی، یہ لکھتے ہیں کہ رسول اللہ نے اس فدق کو شہزادی کے حوالے کر دیا، دے دیا شہزادی کو۔ اب اس کے بعد سیرہ حلویہ
لکھنے والے لکھتے ہیں، اس سے پہلے ایک بات عرض کر دوں، پھر اس کے بعد یہ عرض کرتا ہوں. جب یہ رسول اللہ کی آیت نازل ہوئی تو رسول اللہ پر، تو رسول اللہ نے اپنی بیٹی کو بلایا، بوسہ دیا، چوما. بیٹی، اللہ کا ایک حکم آیا ہے. بیٹا کیا حکم ہے؟ بابا کیا حکم ہے؟ بیٹی اللہ کا حکم آیا ہے، یہ جو فدک ہے اللہ کا حکم ہے، یہ فدک میں تمہیں دے دوں. اور اس کے بعد رسول اللہ نے یہ بھی کہا، بیٹی یہ فدک میں تمہیں گواہوں کے ساتھ دے رہا ہوں، گواہوں کے ساتھ. اور مولائے کائنات سے کہا، اے علی چمڑا لے کر آؤ، اس پہ میں سند لکھ کے مہر بھی لگا دے رہا ہوں. اور گواہ کس کو بنایا؟ مولائے کائنات کو، جناب قمبر کو. یہ اہل سنت کے عالم دین لکھ رہے ہیں. ام ایمن کو، حسنین کو یہ گواہ بنائے، رسول اللہ نے لکھ دیا. اور اپنی ہی زندگی میں رسول اللہ نے یہ فدک سند کے ساتھ ہدیہ شہزادی کی بارگاہ میں پیش کر دیا، دے دیا. اور شہزادی یہ لکھتے ہیں کہ اس پہ بنت رسول نے تصرف کیا، اپنے عمال اس پہ لگائے، اپنے کام کرنے والے افراد اس پر لگائے، اور انہوں نے کام کرنا شروع کیا. اور فدک کی جو بھی کمائی آتی تھی، جو بھی آمدنی آتی تھی، بنت رسول اسے غربا، مساکین، فقراء میں خرچ کرتی تھی. میں کہوں گا اے شہزادی، آپ نے یہ سیرت کہاں سے سیکھی ہے؟ عجب نہیں میری شہزادی جواب دے. میں نے یہ سیرت اپنی ماں خدیجۃ الکبریٰ سے سیکھی ہے، اس لیے کہ میری ماں خدیجہ نے اسلام کی بلندی کے لیے اسلام کی پہلی دعوت میں اپنا مال کھلایا ہے. اور میرے عزیزو آپ فخر کریے، یہ عورت کی عظمت ہے. آج بھی کھانے کا انتظام ہے. یہ جو ہم مجلسوں میں کھانا کھلا رہے ہیں، یہ ایک عورت کی سیرت پہ عمل کر رہے ہیں. صلوات بر محمد والے محمد پر. یہ مقام ہے عورت کا کہ اگر اچھی عورت ہے، کوئی سیرت چھوڑ کے جاتی ہے تو دنیا محتاج ہوتی ہے، اس پہ عمل کرتی ہوئی نظر آئے. یہ عظمت ہے، یہ مقام ہے. اور اس کے بعد سیرہ حلویہ لکھنے والوں نے لکھا، یہ بھی امام حلوی اہل سنت کے معتبر عالم دین یہ بھی لکھتے ہیں. یہ کہتے ہیں کہ جس وقت فدک شہزادی کو ملا، انہوں نے اپنے عمال لگائے، تو ایک حاکم جو تھا، باتیں آپ لوگ سمجھیے گا، ایک حاکم جو تھا اس نے شہزادی کے عمال کو، کام کرنے والوں کو وہاں سے ہٹا دیا. یہ اہل سنت کے عالم دین امام حلوی لکھتے ہیں سیرت حلویہ میں. ہاں میں حوالے کے ساتھ پڑھ رہا ہوں، دیکھنا ہوگا دیکھ لیجئے گا آکے. کہتے ہیں کہ حاکم نے شہزادی کے کام کرنے والے جو باغ میں تھے، فدک میں تھے، اور فدک کوئی معمولی رقبہ نہیں تھا، اور اسی سے سمجھ میں آتا ہے کہ چھینا کیوں گیا. ان کے پاس تو کچھ کھلانے کو نہیں تھا. یہ تو وہی ذات ہے جس کی ماں زندگی بھر کھلاتی چلی آئی ہے. تو بہت بڑا رقبہ تھا، ہٹا دیے. شہزادی جاتی ہیں دربار میں. کیا ہے اس کا مطلب؟
اس کا مطلب یہ ہے کہ جب تمہارا حق پامال ہونے لگے تو باحجاب ہو کر حق کا مطالبہ کر سکتی ہو. گھر میں قید نہیں رکھا ہے اسلام نے عورت کو، اپنے حق کے مطالبے کے لیے گھر سے باہر نکل سکتی ہیں. باحجاب ہو کر شہزادی گئیں. پہلا سوال، میرے عمال لگے ہوئے تھے کام کرنے والے، تم نے ہٹایا کیوں؟ اپنے عمال کو لگایا کیوں؟ کہا وہ آپ کا مال نہیں تھا، آپ کا مال نہیں تھا. جبکہ رسول اللہ نے اپنی زندگی میں شہزادی کو ہدیہ دے کر اور تصرف کا اختیار دے کر شہزادی نے اس پہ تصرف کر کے جو فقہی مسئلہ آنے والا تھا وہ بھی رسول اللہ نے ختم کر دیا تھا. فقہی مسئلہ کیا ہے؟ ہمارے ہاں یہ تو ہے اگر کوئی ہدیہ دے، مثلا میں آ رہا تھا وہاں سے، کافی لوگوں نے تحفے دیے، اور جو تحفے دیے میرے پاس اتنی جگہ نہیں تھی میں سارے تحفے یہاں لے کر آتا، آدھے سے کم لے کر آیا، باقی وہاں چھوڑ دیا. تو جو وہاں چھوڑ دیا میرے اختیار میں نہیں ہے، میں نے اس پہ تصرف نہیں کیا. ہماری شریعت یہ کہتی ہے کہ تمہیں جو مل گیا وہ تمہارا ہے. لیکن دوسری جگہ یہ ہے کہ نہیں، اگر تمہیں ہدیہ ملا، اگر تم نے اس میں خرچ کر لیا تو تمہارا، چھوڑ دیا تو کوئی اور لے سکتا ہے. رسول اللہ نے اپنی زندگی میں ہدیہ دے کر، ملکیت دے کر بتا دیا کہ بعد میں فقہی مسائل میں بھی نہ الجھانا، فقہی مسائل میں بھی نہ الجھانا. ہاں، اور اس کے بعد جب شہزادی نے کہا میرا حق، میرے عمال کو تم نے ہٹا کیوں دیا؟ صلوات بھیجے محمد والے محمد کو. آج تابوت بھی ہے، جلدی جلدی انشاءاللہ میں سمیٹنے کی کوشش کروں گا. آخری مجلس ویسے بھی جو ہے دیر تک کی ہوتی ہے. اس سے پچھلے سال جب میں نے ایام عزائف فاطمیہ کی آخری مجلس پڑھی تھی وہ پونے 2 گھنٹے پڑھی تھی. لیکن آپ گھبرائیے گا نہیں، میں بہت جلدی انشاءاللہ سمیٹوں گا. صلوات بھیجے محمد والے محمد. گئی شہزادی، میرے عمال، ہٹایا کیوں؟ قاعدہ ید یہ ہے، اور جو وکیل افراد ہوں گے وہ جانتے ہوں گے اگر فقہ سے واقف ہوں گے، کہ جس کے ہاتھ میں ملکیت ہوتی ہے، اگر قبضہ کسی کا ہوتا ہے، اپنے لفظوں میں کہوں، اگر قبضہ کسی کا ہوتا ہے تو اس قبضے کو اگر لینا ہے تو گواہ اسے لانا پڑتا ہے، نہ کہ وہ گواہ دے جو قبضہ کیے ہوئے ہے. شریعت اس کے لیے کہتی ہے کہ یہ بس قسم کھا لے، اس کی بات پہ اعتبار کر لو. یہاں کیا تھا؟ یہاں الٹا تھا. تمہارا حق ہے، گواہ پیش کرو. شہزادی نے کہا ہمارے گواہ ہیں. قمبر، یہ سیرہ حلویہ لکھ رہے ہیں، قمبر گواہ ہیں، ام ایمن گواہ ہیں، ہے نا، حسنین گواہ ہیں، علی گواہ ہیں. ام ایمن کو کہا یہ تو تمہاری کنیز ہے، جو تم کہو گی وہی بات یہ کہے گی. جھٹلا دیا. قمبر، وہی بات، تمہارے غلام ہے، جو تم کہو گی وہ. علی، تمہارے شوہر ہیں، جو تم کہو گی وہی کہیں گے. یہ کس کی صداقت کو جھٹلا رہے ہیں؟ جس کے لیے آیت تطہیر نازل ہوئی ہے. حسنین، یہ تو بچے ہیں. کس کی صداقت کو جھٹلا رہے ہیں؟ جس کے لیے آیت نازل ہوئی ہے، آیت تطہیر، جس کی عظمت اور شان کے لیے قرآن مجید میں بہت ساری آیتیں، دامن وقت میں گنجائش نہیں کہ مفصل بیان کروں. حسنین کی گواہی کو جھٹلا دیا بچے کہہ کر. اس کے بعد کہا بلاؤ. جناب ام ایمن آئیں گواہی دینے کے لیے. دربار میں گئیں، گواہی دینے کے لیے آئی ہیں. سیرت حضرت زہرا پہ چل رہی ہیں. عقل بہت بالا ہو جاتی ہے جو اس در سے وابستہ ہو جاتا ہے. جب بلایا گیا، ام ایمن نے کہا میں گواہی دینے سے پہلے تم سے گواہی مانگتی ہوں.
پہلے میری گواہی دو۔ کہا کیا تم نے رسول اللہ کی حدیث سنی ہے؟ یہ سیرہ حلویہ سے میں پڑھ رہا ہوں، اہل سنت کی کتاب۔ کیا تم نے رسول اللہ کی حدیث سنی ہے؟ کہا کون سی حدیث؟ کہ ام ایمن جنتی عورتوں میں سے ایک عورت ہے۔ سب نے کہا ہاں یہ بات تو ہم نے سنی ہے رسول اللہ سے، یہ حدیث سنی ہے کہ ام ایمن جنتی عورتوں میں سے ایک عورت ہے۔ بس ایک مرتبہ ام ایمن ان کی طرف مخاطب ہو کے کہتی ہے تم نے گواہی دے دی میں جنتی ہوں، یہ سوچ لو جنت میں وہی عورت جائے گی جو جھوٹ نہیں بولے گی۔ میں گواہی دیتی ہوں یہ فدق زہرا کی ہے۔ صلوات بر محمد والے محمد۔ اور بہت چیزیں چھوڑ کے سب مولا کائنات کے سلسلے میں صحیح مسلم اور صحیح بخاری میں یہ ذکر جو میں کرنے جا رہا ہوں یہ ہے۔ ایک صحابی ہیں خزیمہ بن ثابت۔ کون ہے؟ خزیمہ بن ثابت۔ ان کو ذو الشہادتین کہا جاتا ہے۔ یعنی کیا مطلب؟ یعنی ایک آدمی دو گواہی کے برابر ہے۔ اور یہ لقب معلوم ہے کس نے دیا تھا؟ کسی اور نے نہیں، رسول اللہ نے دیا تھا۔ ایک آدمی دو گواہی کے برابر ہے، تنہا آدمی۔ یہ کب دیا تھا؟ ایک مرتبہ مدینے میں ایک شخص آیا تھا ایک گھوڑا لے کر بیچنے کے لیے، بہت خوبصورت حسین و جمیل گھوڑا، جس کی بھی نگاہ پڑتی تھی اسے لینا چاہتا تھا۔ لیکن اس وقت مدینے کے حالات اتنے اچھے نہیں تھے، لوگوں کے پاس اتنے پیسے نہیں تھے۔ اتفاق یہ ہوا دیکھا انہی افراد نے جن کے پاس پیسے نہیں تھے۔ ہاں، اب جب یہ مدینے میں لے کر آیا گھوڑے کو تو سب کو لالچ لگی، یہ گھوڑا اتنا بہترین گھوڑا ہے، لے لیا جائے۔ کسی نے نہیں لیا۔ رسول اللہ نماز پڑھ کے آ رہے تھے، رسول اللہ نے دیکھا، کہا جنگ میں کام آئے گا، اسلام کی مدد میں کام آئے گا۔ فکر دیکھیں رحمت للعالمین کی۔ کہا آؤ چلو، کتنے کا ہے؟ اس نے قیمت امت بتائی۔ کہا چلو گھر چلو، میں لیتا ہوں تمہیں پیسہ دیتا ہوں، اندر سے گھر سے لا کے لے کے گئے۔ دروازے پہ کھڑا ہو گیا یہ شخص گھوڑا لے کر، معاملہ پورا ہو گیا۔ اس نے کہہ دیا یہ آپ کا ہے اتنی قیمت میں، سب کچھ ہو گیا۔ رسول اللہ اندر گئے، ادھر سے کچھ مخصوص اصحاب آ رہے تھے۔ اتفاق سے ان کی نگاہ اس گھوڑے پہ پڑ گئی، مخصوص اصحاب، نگاہ پڑ گئی گھوڑے پہ، لالچ آ گیا، منہ میں پانی آ گیا، لے لیا جائے۔ مالک سے کہا کتنے کا ہے؟ اس نے قیمت زیادہ بتائی۔ انہوں نے کہا ہاں ٹھیک ہے میں لے رہا ہوں۔ اتنے میں رسول اللہ نکل آئے۔ جیسے رسول اللہ نکل آئے کہا لو قیمت لو، میرا گھوڑا مجھے دو۔ اس نے کہا نہیں، میں نے آپ کو بیچا ہی نہیں ہے، یہ تو معاملہ جو ہے میں نے ان سے کیا ہے، آپ سے کیا ہی نہیں، آپ کو کوئی میں نے قول نہیں دیا ہے۔ رسول اللہ نے کہا جھوٹ بول رہے ہو تم نے ابھی مجھ سے معاملہ کیا ہے۔ جب معاملہ ہو جاتا ہے تو توڑا نہیں جا سکتا۔ کہا ابھی تم نے معاملہ کیا اور کہہ رہے ہو کہ نہیں ہے؟ تو اصحاب کیا کہہ رہے ہیں رسول اللہ سے؟ یا رسول اللہ یہ آپ کی بات مان نہیں رہا، آپ کے پاس ایک راستہ ہے۔ کہا کیا راستہ ہے؟ کہا ایک راستہ یہ ہے کہ آپ گواہ لا کے پیش کر دیں، مجھے کوئی صدمہ نہیں ہے، بنت رسول سے گواہی مانگی گئی، اصحاب نے تو رسول سے گواہی مانگ لی تھی، جو رسول کا نہ ہوا وہ بنت رسول کا کیسے؟ صلوات پر محمد والے محمد پر۔ اب وہاں تو کوئی رسول اللہ کا گواہ تھا نہیں، لیکن تو عز من تشاء و تذل من تشاء، خدا جسے چاہتا ہے عزت دیتا ہے اور جسے چاہتا ہے ذلیل کر دیتا ہے۔ ادھری سے خزیمہ بن ثابت آ رہے تھے،
انہوں نے یہ باتیں سن لی، بس ایک مرتبہ کہتے میں گواہی دیتا ہوں. اور چونکہ رسول اللہ نے کہا میں گواہی دیتا ہوں کہ یہ گھوڑا رسول اللہ نے خریدا، بس ایک مرتبہ رسول اللہ خزیمہ بن ثابت کو دیکھتے ہیں. دیکھنے کے بعد سوال کرتے ہیں اے خزیمہ بن ثابت، تم نے کیسے گواہی دے دی؟ تم یہاں موجود نہیں تھے، تم معاملات میں موجود نہیں تھے. بس ایک مرتبہ تاریخی جواب دیتے ہیں خزیمہ بن ثابت، یا رسول اللہ آپ نے نماز کا حکم دیا مان لیا، آپ نے روزے کا حکم دیا مان لیا، آپ نے حج کا حکم دیا مان لیا. یا رسول اللہ پورا دین آپ کے کہنے سے مان لیا، اگر آپ جھوٹے پورا دین جھوٹا ہو جائے. میرے عزیزو، اسی موقع پہ رسول اللہ نے کہا اے اصحاب دیکھ لو، میرے یہ صحابی اس کا عقیدہ اتنا پکا ہے آج سے یہ ذو شہادتین ہے. اگر کسی مسئلے میں صحابی گواہی دے دے تو اس کی تنہا گواہی دو آدمی کے برابر ہوتی ہے. جس نے ذوالعشیرہ نے پورے اسلام کی گواہی دی ہو، اس کی گواہی کو ٹھکرا دیا گیا. علی تو تمہارے شوہر ہیں، تمہاری جیسی باتیں کریں گے. ایک صحابی تنہا گواہی دے تو دو گواہ کے برابر ہے. جو معراج رسول کی گواہی دے، جو دیکھا نہ ہو، اس کی گواہی سے انکار. حسنین بچے ہیں، بہت جلدی میرے عزیزو، حسنین بچے ہیں، ان کی گواہی نہیں مانی جائے گی. کیا اللہ نے بچے کی گواہی کو قبول نہیں کیا ہے؟ جناب یوسف کی عصمت کا معاملہ آیا تو ایک معصوم سے بچے نے گواہی دی. جناب مریم کی عصمت کا معاملہ آیا تو اللہ کے نبی عیسیٰ نے گواہی دی. آپ نے مان لیا نا، گواہی دی ان بچوں نے، ان کی عصمت کو قبول کر لیا. جناب عیسیٰ پیدا ہوئے ہیں جناب مریم کی شکم سے، ٹھیک. جناب مریم کی، بس آخری بات اور ربط مصائب، جناب مریم کی شادی نہیں ہوئی. فطرت کا تقاضا یہ ہے کہ بغیر شادی کیے بچہ پیدا نہیں ہو سکتا. بہت توجہ میرے عزیزو، بغیر شادی کیے بچہ پیدا نہیں ہو سکتا. اور جناب مریم ہے اپنے وقت کی صدیقہ، باعصمت خاتون صدیقہ ہے جناب مریم. پروردگار نے فطرت کے قانون کو توڑ دیا. جناب مریم کی شادی نہیں ہوئی. کیوں نہیں ہوئی؟ اس لیے کہ جناب مریم ہے معصومہ. معصومہ کی شادی معصوم سے ہو سکتی ہے. عصمت کے تقاضے کو اللہ نے توڑا نہیں، فطرت کے تقاضے کو توڑ دیا. بن باپ کے بچہ پیدا ہو گیا. پروردگار یہ کیوں؟ کہا یہ اس لیے جب میں بشریت کے تقاضے کو توڑوں گا بشریت چیمی گوئیاں کرے گی. ارے
شادی نہیں ہوئی بچہ پیدا ہوا، شادی نہیں ہوئی بچہ پیدا ہوا، تو چیمی گوئیاں کرے گی، اور میں ایک معصوم بچے سے جو مریم کے شکم سے پیدا ہوا ہوگا اس سے گواہی دلواؤں گا، سب مریم کی عصمت کو قبول کر لیں گے، اور جب سب قبول کر لیں گے میں قرآن میں اسے ثبت کر دوں گا۔ ایک وقت ہوگا جو حسنین کی گواہی جب جھٹلائی جائے گی تو میں اس گواہی کو پیش کر دوں گا۔ صلوات پر محمد والے محمد۔ اس وقت میری یہ بات کام آئے گی قرآن سے، یہی بات ہے۔ شہزادی نے پھر قرآن کی آیت پڑھی، بتایا کہ جناب یوسف کی گواہی کو قبول کیا گیا، جناب مریم کی گواہی کو قبول کیا گیا، اور اس کے بعد شہزادی نے تیسری بات کہی، اگر تم نہیں دے رہے ہو تو میں اکلوتی بیٹی ہوں۔ اور جس وقت رسول اللہ نے لکھا تھا، معلوم ہے کیا جملہ کہا تھا؟ یہ سیرہ حلویہ میں لکھا ہے، رسول اللہ نے کہا تھا بیٹی میں یہ تمہیں اس لیے دے رہا ہوں چونکہ میرے اوپر خدیجہ کا احسان ہے۔ ایک عورت اگر اسلام پہ احسان کرے تو جو سید الانبیاء ہوتا ہے اس احسان کو قبول کرتا ہے۔ مسلمان کیسے ہیں؟ لمحہ فکریہ ہے۔ تو جب شہزادی نے کہا میں اکلوتی بیٹی ہوں، میں وارث ہوں، مجھے واپس کر دو، مجھے دے دو، تو انہوں نے حدیث گڑھی، پیش کی کہ انبیاء کا جو معاشرہ ہوتا ہے وہ وراثت چھوڑ کے نہیں جاتا ہے، اور وہ ہوتا ہے صدقہ، اور تم ہو اہل بیت، تم پہ صدقہ حرام ہے۔ میں کہوں گا فدک تمہیں مبارک، کم از کم تم نے قبول تو کر لیا فاطمہ اہل بیت ہے۔ صدقہ۔ پھر شہزادی نے کہا کہ یہ کیسی بات کر رہے ہو تم قرآن کو جھٹلا رہے ہو۔ وَوَرِثَ سورہ نمل آیت نمبر 16، وَوَرِثَ سلیمان داؤد، سلیمان نے داؤد کو اپنا وارث بنایا۔ بس آخری بات میں کہوں گا شہزادی، اور اس کے علاوہ بھی 6 آیتیں شہزادی، وقت نہیں ورنہ سناتا، 6 آیتیں شہزادی نے وراثت کے سلسلے میں بیان کی۔ میں کہوں گا شہزادی آپ یہ قرآن کی آیتیں کیوں سنا رہی ہیں، بار بار قرآن کیوں سنا رہی ہیں؟ میری شہزادی جواب دے گی میں قرآن نہیں سنا رہی ہوں بلکہ ان کے چہروں کو ظاہر کر رہی ہوں۔ میں کہوں گا شہزادی کیسے؟ جواب دے گی جب میرا بابا حدیث پیش کر رہا تھا تو یہ کہہ رہے تھے قرآن کافی ہے، آج جب میں قرآن پیش کر رہی ہوں تو یہ حدیث کہہ رہے ہیں۔ یعنی شہزادی بتانا چاہتی ہے یہ نہ قرآن والے ہیں نہ حدیث والے ہیں۔ یہ نہ قرآن والے ہیں نہ حدیث والے ہیں، ظاہر کر دیا شہزادی نے۔ جناب جابر بزرگ صحابی، اگر اجازت ہو تو یہ بھی بات پڑھ دوں، اگر جناب جابر بزرگ صحابی رسول، جب رسول اللہ کی وفات ہو گئی دربار میں جناب جابر نے کہا کہ رسول اللہ نے اپنی وفات سے پہلے کہا تھا بحرین سے، یہ بھی اہل سنت کی کتاب سے ہے، بحرین سے مال آئے گا
تو مٹھی بھر بھر کے تم کو دوں گا. اب مال آ گیا, مجھے دیا جائے. تو دربار سے اعلان ہو گیا کہ جس سے بھی رسول اللہ نے وعدہ کیا ہے وہ بتائے, میں اسے مال دے دوں. جناب جابر نے کہا دے دیا گیا. ایک شخص اور کھڑا ہو گیا اور کھڑا ہو کے کہتا ہے کہ مجھ سے بھی رسول اللہ نے وعدہ کیا تھا, جب بحرین سے مال آئے گا تو 3 مٹھی بھر بھر کے تمہیں دوں گا. اس کی بات پہ یقین نہیں ہوا. تو انہوں نے, جب آدمی مشکل میں پڑتا ہے تو در مشکل کشا یاد آتا ہے, علی کو بلوایا. اے علی فیصلہ کریے, یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ رسول اللہ نے ایسے ایسے کہا ہے, 3 مٹھی بھر بھر کے دوں گا. اچھا ان کی سیاست بھی دیکھیے, بلوایا جو تھا وہ رسوا کرنے کے لیے بلوایا تھا, ہے نا. تو کہاں یہ صحیح کہہ رہا ہے, غلط نہیں کہہ رہا ہے. تو پھر انہوں نے کہا تو پھر ایسا ہے کہ آپ ہی دے دیجئے. کہا نہیں تم دو. مولا نے کہا تم دو. کہا نہیں آپ ہی دے دیجئے. کیوں میں دوں؟ کہا میں نے رسول اللہ سے سنا ہے. اب یہاں رسول اللہ یاد آ رہے ہیں. میں نے رسول اللہ سے سنا ہے, کفی و کف علی فی العدل سوا, میرا ہاتھ اور علی کا ہاتھ عدالت میں برابر ہے. لہذا یا علی آپ ہی دے دیجئے. علی نے مٹھی بھر بھر کے 3 مٹھی دیا, ہر مٹھی کو الگ رکھوایا کہ علی نے تو غلطی کی ہوگی. اب جب کھجوریں گنی گئی تو 60 برابر نکلی. میرے عزیزوں مجھے کہنے کا موقع مل گیا, جس علی کا ہاتھ عدل میں اتنا مضبوط ہے اس علی کی زبان کتنی سچی ہوگی. اس علی کی زبان کتنی سچی ہوگی, اس زبان کو جھٹلا دیا گیا. اور میرے عزیزوں بعد رسول اسی شہزادی پر کتنے مظالم ڈھائے گئے. عزادارو, آج کی شب کو شب عاشور سے کم نہ سمجھنا اور کوشش کرنا اپنے وقت کے امام کی سلامتی کے لیے صدقہ دے دینا. جب کوئی باپ دنیا سے جاتا ہے, اگر اس کی اولاد ہوتی ہے تو کتنا فکر مند رہتا ہے, لیکن اگر کوئی چاہنے والے افراد ہوں, مثال دوں, مثلا میں یہاں پہ رہتا ہوں, اگر خدا نخواستہ مجھے کچھ ہو جائے تو مجھے یقین ہے میرے گھر والے ہیں, محلے والے ہیں, گاؤں والے ہیں, سب دیکھ لیں گے میرے بچوں کو. میں وہاں رہتا ہوں, گجرات میں اتنی محبتیں کرتے ہیں, اتنا چاہنے والے ہیں, اگر کچھ ہو جائے تو مجھے یقین ہے کہ وہ دیکھ لیں گے. جس رسول نے سب کی مدد کی, سب کے ساتھ احسان کیا, اس رسول کو اس دنیا سے مطمئن ہو کر جانا چاہیے تھا. لیکن میرے عزیزو رسول نے آخری وقت میں کیا کہا ہے, فاطمہ میری بیٹی ہے, میرا ٹکڑا ہے, جس نے اسے اذیت پہنچائی اس نے مجھے اذیت پہنچائی. فاطمہ کا در میرا در ہے, فاطمہ کا گھر میرا گھر ہے. میں کہوں گا یا رسول اللہ, آپ یہ جملے کہہ رہے ہیں, فاطمہ کی حرمت میری حرمت ہے. جس نے فاطمہ کی حرمت کو پامال کیا اس نے حجاب الہی کو پامال کیا. میں کہوں گا یا رسول اللہ, آپ یہ کیوں کہہ رہے ہیں؟ عجب نہیں رسول جواب دے. ارے میری نگاہیں دیکھ رہی ہے, میری بیٹی پہ کہاں کیسے کیسے ظلم ہوں گے,
کتنا رلایا جائے گا. جزاکم ربکم خیر الجزا. خدا آپ کو کوئی غم نہ دے سوائے غم مظلوم کربلا کے. ہاذا دارو ماں کا غم ہے. ماں سب کسی کے گھر سے جب ماں رخصت ہوتی ہے, ماں اٹھتی ہے, اولاد کو کتنا صدمہ ہے, کتنا صدمہ ہوتا ہے. امام زمانہ کی ماں, ہم سب کی ماں, اس کی شہادت کی تاریخ ہے. امام کو کتنا غم ہوگا, آپ روئیں گے, امام کا دل شاد ہوگا, امام کو تسلی ہوگی, امام کو دلاسا ہوگا. اللہ جانے کس مومن کے بازو میں ہمارا وقت قائم ہے. اپنی جدہ پہ گریہ کر رہا ہو. آزادارو, شہزادی نے بابا کے گھر میں اپنی عظمت کو دیکھا تھا, لیکن میرے عزیزو ابھی رسول کا کفن میلا نہ ہوا. مسلمان, رسول اللہ نے کیا کہا تھا؟ فاطمہ کا دروازہ میرا دروازہ, فاطمہ کا گھر میرا گھر. مسلمان آگ و لکڑیاں لے کر آ گئے. کیا گزری ہوگی شہزادی پر, اور صرف لائے نہیں, بنت رسول دروازہ کھولو. نہیں کھولوں گی, نہیں کھولو, نہیں کھولوں گی. اگر نہیں کھولو گی تو اس دروازے پہ آگ لگا دوں. میرے عزیزوں, صرف کہا نہیں ہے, در سیدہ کو جلا دیا گیا. ہاں, در سیدہ جلا ہے. شہزادی اندر موجود, زینب و کلثوم چھوٹی چھوٹی موجود, حسنین چھوٹے چھوٹے موجود. کسی ذاکر سے آقا حسین نے ابا جعفر سے کہا تھا, اے ابا جعفر, میرے بچپن کے مصائب نہیں پڑھتے ہو؟ بس ایک مرتبہ ذاکر کہتا, آقا میں سارے مصائب پڑھتا ہوں, آپ کا سر جو نوکے نیزہ پہ بلند ہوا وہ بھی پڑھتا ہوں, رخصتی بھی پڑھتا ہوں. نہیں ابا جعفر, میرے بچپن کے مصائب جب میرے گھر پہ آگ لگائی گئی تھی, میرا در جلایا گیا تھا, میری ماں کو مارا گیا تھا, کبھی زینب کو مارا جا رہا تھا, کبھی مجھے مارا جا رہا تھا, کبھی حسن کو مارا جا رہا تھا, میرے بابا کے گلے میں رسی. جزاکم ربکم خیر الجزا. خدا الہوازوں پہ رحمت نازل کرے. اللہ آپ کو سلامت رکھے, آپ کے بچوں کو سلامت رکھے. ان روتی ہوئی دعا کو سے دعا مانگیے, شہزادی دعا قبول کریں گی. اللہ آپ لوگوں کو سلامت رکھے اور توفیق عطا کرے. ہاں زاداروں, در پہ آگ لگا دی گئی. در جلا ہے. پرانے زمانے میں دروازوں میں موٹی موٹی کیل لگی ہوتی تھی. جب کافی دیر تک دروازہ جلا ہے میرے عزیزوں, وہ کیل, ایک عالم دین فرماتے وہ کیل ایک دم لال ہو چکی تھی. ان ظالموں نے شہزادی در کو پکڑی ہوئی تھی, ان ظالموں نے یک بارگی در زہرا پہ حملہ کیا, در گرا, شہزادی کے سینے میں چلتی ہوئی کی. دروازے پر سے یہ ظالم گزر گئے, محسن شہید ہوا. معلوم ہے کسے بلایا ہے؟ شہزادی نے ابھی جو بیٹا پیدا نہ ہوا تھا, یا مہدی. جیسے ہی دروازہ گرا ہے, بس ایک مرتبہ شہزادی آواز دیتی ہے, یا فضہ خزونی, اے فضہ قریب آؤ, میرا محسن شہید ہو گیا. جزاکم ربکم خیر الجزا.
خدا سلامت رکھے، آج کی شب عاشور سے کم نہیں ہے، بنت رسول کی شہادت کی شب ہے۔ فضا آتی ہے، شہزادی غش کے عالم میں پڑی ہے، بس ایک مرتبہ غش سے افاقہ ہوا، کس طریقے سے دفاع ولایت کیا ہے، بس ایک مرتبہ جیسے ہی غش سے افاقہ ہوا اپنا غم بھول گئی، اے فضا علی کہاں ہے، علی کہاں ہے، بس ایک مرتبہ فضا کہتی ہے شہزادی علی کے گلے میں رسی ڈال کے کھینچ کر لے جا رہے، بس شہزادی اپنا غم بھول گئی، پیچھے پیچھے دوڑی، پٹکے میں ہاتھ رکھا، عزاداروں ہاتھ کا رکھنا تھا، ظالم اپنی طرف کھینچ رہے تھے، شہزادی اپنی طرف کھینچ رہے، کنفذ ملعون نے تلوار کا پٹا نکالا، شہزادی کے بازوؤں پہ مارنا شروع کیا۔ دو روایات، ایک تو یہ شہزادی کے بازو سوج گئے، دوسری روایت شہزادی کے بازو ٹوٹ گئے، پہلو شکستہ ہے، بازو ٹوٹ گیا۔ ایک روایت ہے ظالم نے صرف اتنا ہی نہیں کیا بلکہ شہزادی کے رخسار پہ ایسا تماچا مارا ہے شہزادی غش کھا کے زمین پہ اللہ سلامت رکھے۔ آزادارو اتنا غم برداشت کر کے شہزادی 95 دن کیسے زندہ رہی ہوگی۔ حالات بتاتے ہیں کہ شہزادی میرے عزیزوں جو نماز نہیں پڑھتے ہیں صرف شہزادی کی اس نماز سے نماز پڑھو۔ میرے عزیزوں جب بھی شہزادی مصلی پہ کھڑی ہوتی تھی ایک ہاتھ اپنی پسلیوں پہ ایک ہاتھ دیوار پہ اور آخری وقت میں شہزادی نے بیٹھ کر نماز پڑھی ہے۔ میرے عزیزوں شہزادی زینب کے لیے امام سجاد فرماتے ہیں میں نے جب اپنی پھوپھی اماں کو زندان میں بیٹھ کر نماز پڑھتے ہوئے دیکھا میں نے اپنی پھوپھی سے سوال کیا اے پھوپھی اماں اتنی مشکلات کی راہیں کہیں بیٹھ کے نماز نہ پڑھی، اے پھوپھی اماں یہاں بیٹھ کے۔ شہزادی زینب جواب دیتی اے میرے لال سجاد تمہیں پتہ ہے اتنا مختصر کھانا آتا ہے جو بچوں کے لیے بھی کافی نہیں ہوتا ہے، میں بچوں کو کھلا دیتی ہوں، اب اتنی کمزور ہو چکی ہوں کھڑے ہو کر نماز پڑھ نہیں سکتی، بیٹھ کر نماز پڑھ۔ بیٹھ کر نماز پڑھنا بڑا سخت ہوتا ہے میرے عزیزوں معصوم کے لیے۔ اور جب آخری دن تھا شہزادی کا تو شہزادی نے اپنے ہاتھوں سے حسنین کو کھانا کھلایا، کپڑے پہنائے اور اس کے بعد زیارت کے لیے بھی بھیجا ہے بچوں کو، جاؤ میرے لال نانا کی زیارت کر لو، قبر کی زیارت کر لو۔ بچے زیارت کرنے گئے ہیں، ادھر شہزادی کہتی ہے اسماء میں حجرے میں جا رہی ہوں، جب تک میری آواز آئے تو سمجھ لینا تمہاری شہزادی زندہ ہے، جب آواز ختم ہو جائے تو سمجھ لینا یہ دنیا سے اٹھ گئی۔ ادھر حسنین گئے ہیں، ادھر شہزادی حجرے میں گئی ہیں، بس ایک مرتبہ آواز کا آنا بند ہوا، اسماء حجرے میں جاتی چادر کو ہٹاتی ہے، شہزادی دنیا سے رخصت ہو چکی، بس ایک مرتبہ اسماء چاہتی ہے کسی کو خبر دی جائے علی مسجد میں ہے آ جائیں، بس اتنے میں کیا دیکھا حسنین سامنے سے آ رہے ہیں، اے بیٹا اے حسنین
جاؤ بابا کو بلا لاؤ. بس ایک مرتبہ حسنین کہتے مجھ سے چھپاؤ نا, مجھے پتا چل گیا ہے میری ماں نہ رہی. حسنین جاتے ہیں مسجد میں, جانے کے بعد بس دامن کو پکڑ لیا علی کا. اے بابا اماں دنیا سے رخصت ہو گئی, بس یہ سننا تھا دنیا کا طاقتور ترین علی بس ایک مرتبہ منہ کے بل زمین پہ گر گیا. تاریخ بتاتی ہے مسجد سے حجرے میں کوئی خاص فاصلہ نہ تھا, لیکن علی اٹھتے تھے بیٹھتے تھے, اٹھتے تھے بیٹھتے تھے. بنت رسول کے پاس آئے, آنے کے بعد ایک جملہ کہہ رہے تھے اے بنت رسول میں اپنا سارا درد تم سے بیان کرتا تھا. اے بنت رسول اب میں سارا درد کس سے بیان کروں گا, علی اکیلا رہ گیا, علی تنہا رہ گیا. ہاں عزادارو, مولائے کائنات نے وصیت کے مطابق غسل کا اہتمام کیا. وصیت تھی اے علی تم غسل دینا, تم کفن پہنانا, تم حنوط دینا, تم نماز میت پڑھنا, رات کی تاریکی میں دفن کرنا. ہائے رے مظلومہ, رات کی تاریکی میں دفن کرنا. وصیت کے مطابق غسل دینے کے لیے آمادہ ہیں. بس ایک مرتبہ میرے عزیزوں مولائے کائنات حسنین سے کہتے بیٹا, زینب و کلثوم سے کہتے بیٹا تمہیں پتا ہے نا تمہاری ماں کی وصیت کیا ہے, کوئی جنازے میں شرکت نہ کرے. کسی کی ماں اس دنیا سے اٹھ جائے, بچے اگر نہ روئیں تو کیسے صبر ہوگا. بیٹا رونا آئے گا, لیکن جب رونا آئے تو میرے لال اپنی آستینوں کو اپنے منہ میں رکھ لینا, کہیں ایسا نہ ہو کوئی اور آواز سن لے. بچے موجود ہیں, باہر کھڑے ہوئے ہیں, ماں کو غسل دیا جا رہا ہے. دنیا کا صابر ترین علی بس ایک مرتبہ شہزادی جب تک زندہ رہی میرے عزیزوں اپنا ہاتھ رخسار پہ رکھی رہی, کبھی علی نے رخسار کو نہ دیکھا تھا. جب علی نے غسل کے لیے ہاتھ کو ہٹایا تو اب علی سے رہا نہ گیا, رخسار نیلے. غسل دیتے دیتے بازوؤں پہ ہاتھ پہنچا, بازو سوجے ہوئے, بازو ٹوٹا ہوا. غسل دیتے دیتے پسلیوں پہ ہاتھ پہنچا, پسلیاں ٹوٹی. صابر ترین علی چیخ مار کر روتا ہے. کسی چاہنے والے نے سوال کیا مولا آپ نے بچوں کو منع کیا تھا, بچوں رونا نہیں, اور اگر رونا بھی آئے تو منہ میں آستین رکھ لینا. اے علی بنت رسول کی کون سی مظلومیت دیکھ لی جس پہ صبر نہ ہو سکا. ارے کیا بتاؤ, رخسار پہ تماچے, بازو ٹوٹے, پسلیاں ٹوٹی. بنت رسول نے بتایا جنازہ آمادہ ہو گیا. دستور ہے نا آخری وقت میں بلایا جاتا ہے, آؤ دیدار کر لو, کائنات کی شہزادی جا رہی ہے. مولائے کائنات نے زینب و کلثوم کو بلایا, بیٹی ماں کا آخری دیدار کر لو, فضا آؤ دیدار کر لو.
حسنین آؤ ماں کا دیدار کر لو۔ روایت بتاتی ہے ماں کے جنازے کے بعد پاس حسنین کھڑے ہو جاتے ہیں، اے میرے لال دیدار کر لو ماں کا۔ بس ایک مرتبہ حسین کہتے ہیں کیا کبھی دیکھا ہے ماں نے بلایا نہ ہو اور حسین گیا ہو، جب تک اماں نہ بلائے گی حسین نہیں جائے گا۔ بس یہ سننا تھا، بندے کفن ٹوٹے، آ میرے لا میری آغوش میں آ جا۔ دو مقام پہ شہزادی نے آغوش میں لیا حسین کو۔ رخصت آخر میں جب حسین زین سے زمین پر آ رہے تھے، ماں نے ہاتھوں کو پھیلا دیا، آ میرے اللہ جزاکم ربکم خیر الجزا۔ حق گریہ ادا کر رہے۔ بس میرے عزیزو دو جملے، لپٹے ہوئے حسنین، گریہ کر رہے حسنین۔ بس ایک مرتبہ فرشتہ آتا ہے، علی حسنین کو جدا کر دو، ملائک رو رہے ہیں۔ بس ایک مرتبہ علی نے محبت سے حسنین کو ماں کی آغوش سے جدا کیا۔ میرے عزیزو دستور یہی ہوتا ہے، جب کسی کی ماں سے کسی کو جدا کیا جائے تو شفقت سے، لیکن حائر حسین کی 4 سالہ یتیمہ رخسار پہ تماچے، تازیہ نے گوشواروں کو جنازہ اٹھا، علی نے نماز میت پڑھی، ایک مقام سے ایک روشنی نمودار ہوئی۔ بس آگے بڑھے علی، پتھر کو ہٹایا، آمادہ قبر ملی۔ علی تنہا ہے، چھوٹے چھوٹے بچے قبر میں اتر نہیں سکتے۔ اللہ جانے علی نے کس طریقے سے بنت رسول کو تنہا اٹھا کے قبر کے حوالے کیا۔ حوالے کر رہے تھے، 2 ہاتھ برآمد ہوئے، اے علی میری امانت مجھے دے دو۔ علی نے دفن کر دیا، قبر چھپا دی۔ ایک جملہ کہتے ہیں، یا رسول اللہ، یہ آپ کی بیٹی بڑی صابرہ ہے، آپ کی امانت آپ کو واپس کی لیکن صحیح سالم نہیں۔ یا رسول اللہ علی کو معاف کریے گا۔ یا رسول اللہ، آپ کی بیٹی نے اپنے غم کو مجھے نہیں بتایا۔ یا رسول اللہ، سوال کریے گا، پوچھئے گا کیا کیا امت نے کیا ہے۔ شہزادی دفن ہو گئی، رات گزر گئی، شب گزر گئی، صبح نمودار ہوئی۔ کچھ افراد آئے، علی تم نے بنت رسول کو دفن کر دیا، ہمیں بلایا تک نہیں، ہم بنت رسول پہ نماز میت پڑھیں گے۔ یہ کہہ کر بس بنت رسول کی قبر کھودنے کے لیے قبر کی طرف بڑھے۔ بس ایک مرتبہ علی کو جلال آیا، قبر زہرا پہ تلوار لے کر کھڑے ہو گئے۔ کس کی مجال ہے جو بنت رسول کی قبر کی توہین کرے؟ میں کہوں گا مولا آپ امام وقت ہے، آپ موجود تھے، بنت رسول کی قبر کی توہین ہونے سے بچا لی، لیکن حائر حسین کی شہادت کے بعد جس حسین نے اپنے ہاتھوں سے ششماہے کو دفن کیا، امام موجود نہیں ہے۔ علی اصغر کی میت کو قبر سے نکال کر سر تن سے